کب سے معروف ہے یہ اس وقت سے معروف ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ کئی خوش وقت ایسے نفوس قدسیہ ہوئے ہیں جن کی شہادت کی خبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فوت ہونے سے پہلے دے دی۔ مثلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کھڑے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور حضرت عثمان غنی بھی ساتھ کھڑے تھے۔ تو پہاڑ جو ہے، وہ جو پہاڑ کے اندر جو ہے وہ جنبش آ گئی، لرزنے لگا۔ عشاق کہتے ہیں کہ وہ حضور کے قدم پڑے تھے نا، تو وہ خوشی سے جھومنے لگا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پاؤں پر اپنے سیدھے پاؤں سے ٹھوکر لگائی، فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اب بعد میں شہادت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شہادت ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان اقدس سے ان کو پہلے شہید فرما دیا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کی پیدائش سے ہی ثابت ہے۔ جب پیدائش ہوئی اس وقت سے معروف ہے، امام حسین بھی جانتے تھے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، صحابہ کرام بھی جانتے تھے۔ وہ جس وقت ام فضل آپ کی پیدائش ہوئی، سیاستہ کی صحیح روایت ہے، سیاستہ کی مشکوٰۃ شریف کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے باب فضائل اہل بیت میں۔ جب ام فضل ان کو لے کر آئیں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا اور ان کو اپنی زبان چسائی، اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو ام فضل نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے، آپ کا نواسہ آپ کی گود میں ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں سے آنسو اس وجہ سے جاری ہیں کہ میری امت میرے اس بیٹے کو، میرے اس نواسے کو بے یار و مددگار کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض کی، یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو؟ فرمایا ہاں میرے اس بیٹے کو۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہم اپنی دعاؤں کو مستجاب کرانے کے لیے، اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے ہم نیک لوگوں کا سہارا لیتے ہیں۔ کوئی نمازی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کر لیں، کوئی شیخ ہے مشائخ پیروں میں سے، کوئی مرشد ہے تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعائیں ہر کسی کی قبول کرتا ہے، لیکن جو نیکوکار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، مجھے بتائیں تو صحیح، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے افضل و برتر کوئی ذات اس کائنات کے اندر ہے؟ کوئی ذات نہیں ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، آپ دعا کریں کہ شہادت سے بچ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کو جس کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا، کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اس کو شہادت سے، اس آزمائش سے، اس ابتلا سے بچا لے۔ قرآن و حدیث کے اندر، ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں نہیں ملتا، شہادت کا ذکر ملتا ہے، لیکن آپ کی شہادت کو روکنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی دعا کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ یوں ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے رب کائنات کی بارگاہ میں اور عرض کی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ اس میرے حسین کو صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا کرنا، صبر بھی عطا کرنا، اجر بھی عطا کرنا۔ یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، لیکن دوسری دعا نہیں فرمائی، دوسری دعا نہیں فرمائی۔ معاجرہ کیا تھا؟ معاجرہ یہ تھا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کو روکنا مقصود نہ تھا، بلکہ شہادت کی اس عظیم منزل کے اندر ان کی استعانت
مدد مقصود تھی، یہی وجہ تھی کہ جس وقت آپ شہید ہوئے تو سیاستہ کی حدیث پاک کے اندر، ترمذی کی حدیث کے اندر، اور یہ اپنی مشکات المصابیح کے اندر، ادھر ام سلمہ نے مدینہ شریف کے اندر خواب دیکھا اور ادھر عبداللہ بن عباس نے دیکھا مکہ کے اندر کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ اور آپ کا سر گرد آلود ہے۔ ام سلمہ نے عرض کی مالک کا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں۔ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت پر یہ حضرت حضور علیہ السلام تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا حضرت علی ہوں یا فاطمہ الزہرا ہوں، یہ ان کی استعانت کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، بلکہ اس پر اسی وقت شہادت کا تذکرہ ہوا، واویلا نہیں کیا، شور شرابہ نہیں کیا۔ تو کسی ابتلا مصیبت پر قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، واویلا کرنا شریعت میں منع ہے، اپنے منہ کو کالا کرنا منع ہے، بلکہ اس پر صبر کرنا عین اسلام ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اسی فلسفہ شہادت کو، اہل بیت اطہار کے تذکرے کو انشاءاللہ باقی جمعہ کے خطبات کے اندر